حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام نے اس دن فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ خلافت کا اعلان تھا. تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کو تسلیم کر لیا کہ حضرت علی کو سرکار نے اس دن خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا. تو جب خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا تو سرکار کے وصال کے بعد حضرت علی نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں؟ انہوں نے ابو بکر کی خلافت کو کیوں تسلیم کیا؟ عمر کی خلافت کو تسلیم کیوں کیا؟ عثمان کی خلافت کو تسلیم کیوں کیا؟ یہ کم و بیش 25 سال کا وقت بنتا ہے. حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت عثمان غنی کی شہادت تک 25 سال بنتے ہیں، اور حضرت علی خود 25 سال پھر معاذ اللہ سرکار کے اس حکم کے مخالف رہے، منکر رہے. انہوں نے سرکار کے اس بات کا پیرا نہ دے سکے، اور تم ان کو شیر خدا بھی مانو اور یہ کہو کہ وہ ڈر کی وجہ سے خلیفہ نہ بن سکے، تو پھر تمہارے ایمان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. مولا علی کو شیر خدا بھی مانے اور کہیں ڈر بھی گئے تھے. ہم اس علی کو ایسے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں وہ شیر خدا ہیں اور ان کا یہ فرمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. فرمایا کہ اگر سرکار نے میرے متعلق خلافت کا ایک جملہ بھی فرمایا ہوتا تو میں دیکھتا کہ قریش کا کون شخص منبر پر قدم بھی رکھ سکتا ہے، چاہے میرے ساتھ ایک تلوار اور میرا ایک کرتا ہی کیوں نہ ہوتا، میں کسی کو سرکار کے منبر پر قدم بھی نہ رکھنے دیتا. وہ شیر خدا ہیں. یہ جو ایک مخصوص طبقہ اس دن کو، اس حدیث کو یہ دلیل بنا کر یہ عید مناتے ہیں، اور عید اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ان کی خلافت کا اعلان ہوا تھا. تو اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے اور اس جشن کو آپ بھی منانا شروع کر دیں تو یہ اعلان یا یہ ایک واضح طور پر پیغام ہے کہ اس دن ہم مولا علی کی خلافت کے اعلان کو مانتے ہیں، اور جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں تسلیم کیا تھا ہم ان کو معاذ اللہ مسلمان نہیں کافر مانتے ہیں. تو اس سے آپ بتائیں زاد میں کون کون آیا؟ ابو بکر آئے، عثمان آئے، عمر آئے، سارے صحابہ اس کی زاد میں آئے یا نہیں آئے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بدبختو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے، اور اس کے حدیث کے آخری الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار جو علی سے محبت رکھے اسے تو بھی محبت فرما. تو حدیث کے الفاظ ہی اس معنی کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ جو معنی لے کر عیدیں منائے جا رہے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں، اور وہ سارے صحابہ پر طعن و تشنیع کے مترادف ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت ہی ایک ایسا سچا اور سچا عقیدہ اور مذہب ہے کہ جس کو چھوڑ کر آپ انچ بھی ایک ادھر ہو جائیں گے یا ادھر ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے ایمان کی خیر نہیں بنا سکیں گے. اس لیے سلف صالحین صحابہ اکرام سے لے کر آج تک جو علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، جو دین کی تشریحات بیان کی ہیں، جو علماء بیان کر رہے ہیں، اسی کو لے کر چلیں، اسی کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں. خیر اسی میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں روشن فرمائے، اور اس ساری محبتوں کی جو جان ہے وہ عشق رسول ہے. اللہ عشق رسول سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی.